بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائمنڈ پاؤڈر عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ روجر بولو بوس، دوسری طرف سے ایک معتبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ باس نے کہا۔ ابھی اسپیشل سیکشن کے مارک نے اطلاع دی ہے کہ اس نے ٹارگٹ کا پتہ چلا لیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ کس طرح؟ تفصیل بتاؤ، باس نے بے چین اور اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ باس، مارک کے ذمہ میں نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ آداب الحکومت میں کون سی رہائش گاہیں کرائے پر حاصل کی گئی ہیں، اور ان کو مطلوبہ آدمی کا قد و قامت بتا کر معلوم کرے کہ اس قد و قامت کے آدمی نے کون سی رہائش گاہ حاصل کی ہے۔ ابھی مارک نے فون کیا ہے کہ ہارڈی اسٹیٹ ڈیلرز نے اسے بتایا ہے کہ بینک کالونی میں ایک کوٹھی برائٹ وائٹ کلب کی مالکہ سوزن کی فوری ڈیمانڈ پر دی گئی ہے۔ سوزن کی ڈیمانڈ میں کار اور اسلحہ بھی شامل تھا۔ اسلحے کے بارے میں سن کر مارک کو شک پڑا تو اس نے جا کر سوزن سے معلومات حاصل کی۔ سوزن نے پہلے تو سرے سے انکار کر دیا، لیکن جب مارک نے اس پر تشدد کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ کوٹھی کسی پرنس آف ڈھمپ کے لیے حاصل کی ہے۔ پرنس آف ڈھمپ نے ایکریمیا کے کسی لارڈ کی ٹپس اسے دی تھی، جس پر مارک نے اس کوٹھی کی نگرانی شروع کر دی۔ اسپیشل زیرو ٹیلی ویو ڈکٹا فون کی مدد سے اندر کی چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ کوٹھی میں 4 افراد موجود ہیں، جن میں سے ایک کا قد و قامت ٹارگٹ سے ملتا ہے۔ روجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مارک نے درست آدمی کو چیک کیا ہے۔ علی عمران اپنے لیے پرنس آف ڈھمپ کا ہی کوڈ استعمال کرتا ہے۔ فوراً اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دو، فوراً، اور مجھے رپورٹ دو، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور باس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے کہا۔ روجر بولو باس، دوسری طرف سے روجر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ باس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ حکم کی تعمیلیں کر دی گئی ہے باس، روجر نے جواب دیا۔ اس کی لاشیں چیک کی ہیں؟ باس نے کہا۔ باس، میزائلوں کی وجہ سے لاشوں کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں۔ ویسے جب کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کیا گیا تو وہ اندر ہی موجود تھے، روجر نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں، باس نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اب مزید کیا حکم ہے باس؟ روجر نے کہا۔ اب جب ٹارگٹ ہٹ ہو چکا ہے تو پھر مزید کیا کرنا ہے؟ اٹ از اوکے، باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اسے میز پر رکھا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ریڈ 3 کالنگ، اوور، باس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ چیف ہیڈ کوارٹر، اوور، چند لمحوں بعد ایک کرخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف، ایکریمیا چلے گئے ہیں یا ہیڈ کوارٹر میں ہی موجود ہیں؟ اوور، باس نے کہا۔ موجود ہیں، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میری ان سے بات کراؤ، اوور، باس نے کہا۔ یس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، چیف اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد چیف کی کرخت اور سرد آواز سنائی دی۔ میں نے اپنا ٹاسک مکمل کر لیا چیف، پاکستانی ایجنٹ اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ٹکڑوں کی صورت میں پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہیں، اوور، باس نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ تفصیل بتاؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو باس نے اپنے آدمی روجر سے ملنے والی تمام تفصیل دہرا دی۔ گڈ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہیں اس کا صلہ دیا جائے گا، اوور، چیف نے مطمئن لہجے میں کہا۔ شکریہ چیف، آپ کی یہ حوصلہ افزائی میرے لیے بہت بڑا صلہ ہے۔ ویسے آپ نے تو ایکریمیا جانے کا پروگرام بنایا تھا، کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ اوور، باس نے کہا۔ ہاں، اس لیبارٹری کے انچارج سے میری فون پر بات ہوئی ہے، اس نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی جدید ترین اور انتہائی طاقتور ریز ہیں جن سے یہ ڈبہ کٹ سکتا ہے، لیکن اس مشین کا آپریٹر ہسپتال میں ہے، وہ بیمار ہے اور ڈاکٹرز کے بقول 1 ہفتے بعد وہ ڈیوٹی پر آ سکے گا، اس لیے اب میں آئندہ ہفتے ایکریمیا جاؤں گا، اوور، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، اوور، باس نے کہا تو دوسری طرف سے اوور ڈول کہہ کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا
اور پھر اسے اٹھا کر میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، باس نے باروب لہجے میں کہا۔ جینی، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اوہ یس، باس نے کہا، اور بٹن آف کر کے اس نے ساتھ ہی موجود دوسرے بٹن کو پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ میکانیکی انداز میں خود بخود کھلتا چلا گیا اور ایک خوبصورت اور نوجوان مقامی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شوخ رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں چیتے کی کھال کا پرس تھا۔ اس کے بال بڑے جدید اور خوبصورت انداز میں تراشے ہوئے تھے۔ آؤ جینی، بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ میں نے سنا تھا کہ کرائمیا گئی ہوئی ہو، باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کام تو بے حد طویل تھا، لیکن تمہاری کشش نے زیادہ دیر نہیں رکنے دیا اور میں جلد از جلد کام چھوڑ کر واپس آ گئی ہوں، اور یہاں آتے ہی میں نے عظیم خوشخبری سنی ہے، جینی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پرس میز پر رکھ کر وہ بڑھی اور ایک طرف موجود الماری کھول کر اس نے اس میں سے موجود شراب کی 2 مختلف برانڈ کی بوتلیں اٹھائیں اور انہیں میز پر رکھ کر اس نے الماری کے نچلے خانے میں موجود گلاس اٹھائے اور انہیں بھی میز پر رکھ دیا۔ کیسی خوشخبری؟ باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب ہر بات بھی جینی ہی بتائے گی؟ کیوں؟ سنو، آج رات ہوٹل مالیرو میں تم میرے اعزاز میں ڈنر دو گے، سمجھے؟ جینی نے دونوں بوتلوں کے ڈھکن ہٹاتے ہوئے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ صرف ڈنر؟ باس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو جینی بھی اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں، صرف ڈنر، جینی نے بھی شرارت بھرے لہجے میں کہا اور اس بار باس بھی اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جینی نے دونوں بوتلوں میں سے تھوڑی تھوڑی شراب علیحدہ علیحدہ دونوں گلاسوں میں ڈالی اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اسے باس کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ کر وہ میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ ہاں، اب مجھے تفصیل سے بتاؤ اڈلر کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، جینی نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ؟ باس نے شراب کا گھونٹ لے کر انجان بنتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ میں ریڈ سنڈیکیٹ کے سربراہ براہ راست چیف بن گئے ہو اور اب پورا سنڈیکیٹ تمہاری ماتحتی میں آ گیا ہے، جینی نے کہا تو اڈلر نے چیف سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ویری گڈ، اب تو تم واقعی اس خطے کے سب سے با اثر اور سب سے دولت مند آدمی بن گئے ہو، کنگ آف آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ۔ ویری گڈ، جینی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اور تم ہر ہائنس کوئین، اڈلر نے کہا تو جینی کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ ہاں، مجھے واقعی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے اڈلر، اتنی بڑی خوشخبری کہ شاید اس سے بڑی خوشخبری ممکن ہی نہیں ہو سکتی، جینی نے کہا۔ اس سے بھی بڑی خوشخبری تو تم نے ابھی سنی ہی نہیں، اڈلر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جینی بھی اختیار اچھل پڑی۔ اچھا، کیا اس سے بڑی خوشخبری بھی ممکن ہو سکتی ہے؟ جینی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے ذمہ ایک ٹاسک لگا دیا گیا تھا اور مجھے وارننگ دے دی گئی تھی کہ اگر میں نے یہ ٹاسک ایک ہفتے کے اندر مکمل نہ کیا تو مجھے ریڈ کال دے دی جائے گی، اڈلر نے کہا تو جینی کے چہرے پر حیرت اور خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ ریڈ کال؟ اوہ، وہ کون سا ٹاسک تھا اور کیا ہوا اس کا؟ جینی نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ ٹاسک میں نے چند گھنٹوں میں ہی مکمل کر لیا ہے اور ابھی تمہارے آنے سے پہلے میں نے ریڈ چیف سے بات کی ہے، اس نے مجھے شاباش بھی دی ہے اور مزید صلہ دینے کا بھی کہا ہے، اڈلر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ گاڈ، کیا ٹاسک ہے؟ مجھے تو بتاؤ، تم نے ریڈ کال کی بات کر کے مجھے دہشت زدہ کر دیا تھا، جینی نے کہا۔ پاک ایشیا کا ایک انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ علی عمران تھا، وہ ریڈ سنڈیکیٹ کے پیچھے لگ گیا اور اس نے ریڈ 13 اور ریڈ 14 دونوں کو یکے بعد دیگرے ہلاک کر دیا۔ یہ شخص اس قدر خطرناک تھا کہ بڑی بڑی تنظیمیں اس کا نام سن کر ہی دہشت زدہ ہو جاتی تھیں۔ ریڈ چیف نے اس کے خاتمے کا ٹاسک مجھے دیا، میں نے چند گھنٹوں میں سے ٹریس کر کے اس کی کوٹھی کو ہی میزائلوں سے اڑا دیا جس میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ اس طرح یہ خطرناک ترین شخص اپنے انجام کو پہنچ گیا، اڈلر نے کہا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے، پھر وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کیسے مارا گیا؟ کیا تم نے چیک کر لیا ہے؟ جینی نے کہا۔ ایسے لوگ آسانی سے تو مارے جا سکتے ہیں، پلاننگ سے نہیں مارے جا سکتے۔ ویسے میں نے تسلی کر لی ہے، وہ واقعی مارا گیا ہے، اڈلر نے جواب دیا تو جینی نے اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے تفصیل تو بتاؤ، جینی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تو اڈلر نے روجر کی بتائی ہوئی تفصیل ایک بار پھر دہرا دی۔ اوہ تھینک گاڈ،
یہ تو واقعی پہلے سے بھی بڑی خوشخبری ہے، جینی نے کہا، اور اڈلر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اپنی نئی رہائش گاہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر آئرلینڈ کا نقشہ پھیلا ہوا تھا اور وہ ساتھ رکھے ہوئے کاغذ پر اس نقشے کو دیکھ دیکھ کر ہند سے لکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ باس، ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ دیکھیے، ٹیلی ویو ڈکٹا فون بٹن، ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بٹن کو عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، باہر کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ابھی تو ایک ہی آدمی مارک ہوا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اسے بے ہوش کر کے اندر لے آؤ، جلدی کرو، اور جوزف اور جوانوں کو کہہ دو کہ وہ باہر جا کر مزید چیکنگ کریں اور وہیں رہیں، عمران نے کہا تو ٹائیگر سے ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے بٹن اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی انتہائی جدید ٹیلی ویو ڈکٹا فون تھا، لیکن اب آف ہو چکا تھا۔ شاید ٹائیگر نے اسے آف کر دیا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ نگرانی کرنے والے کون ہوں گے اور انہوں نے انہیں کیسے ٹریس کر لیا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر اندر داخل ہوا تو اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش مقامی آدمی لدا ہوا تھا۔ اسے فرش پر لٹاؤ اور ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس آدمی کو فرش پر لٹا دیا اور پھر جھک کر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے آنکھیں کھولیں اور لاشعوری طور پر اس کا جسم اٹھنے کے لیے سمٹنے لگا ہی تھا کہ عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر پنجے کو موڑ دیا اور اس آدمی کا جسم بے اختیار جھٹکے کھانے لگا اور اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ عمران نے پیر واپس موڑ دیا اور اس آدمی کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ اسی رفتار سے نارمل ہونے لگ گیا جس رفتار سے وہ مسخ ہوا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جلدی بتاؤ، عمران نے پیر کو ذرا سا دوبارہ موڑتے ہوئے کہا۔ مارک، میرا نام مارک ہے، اس آدمی نے بھنچے بھنچے لہجے میں کہا۔ کس تنظیم سے تمہارا تعلق ہے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پیر کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف موڑ کر اس نے واپس کر لیا۔ ریڈ سنڈیکیٹ کے اسپیشل سیکشن سے، مارک نے جواب دیا۔ ہماری نگرانی کیوں کر رہے ہو اور کس کے حکم پر؟ عمران نے پوچھا۔ اسپیشل سیکشن کے باس روجر کے حکم پر، مارک نے جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ کہ کس کی چیکنگ کر رہے تھے اور کیا رپورٹ دی ہے تم نے؟ تفصیل بتاؤ ورنہ یہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، عمران نے پیر کو اور زیادہ آگے کی طرف موڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، یہ پیر ہٹا لو، یہ المناک عذاب ہے، میری تو روح کچلی جا رہی ہے، مارک نے رک رک کر کہا تو عمران نے پیر پیچھے کر دیا۔ سنو مارک، اگر تم سچ سچ بتا دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ میرے پیر کا معمولی سا دباؤ تمہاری شہرت کچل دے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، مجھے یہ عذاب مت دو، میری برداشت سے باہر ہے، مارک نے کہا۔ بتاؤ، عمران نے پیر کو اور پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ روجر نے اسپیشل سیکشن کو حکم دیا ہے کہ ایک آدمی کو ٹریس کرنا ہے۔ اسے اس آدمی کا قد و قامت بتایا اور ساتھ ہی بتایا کہ اس آدمی اور اس کے ساتھیوں نے آج ہی ایک کوٹھی چھوڑ کر نئی کوٹھی حاصل کی ہے، اس لیے اس نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں یہ معلوم کروں کہ آج دارالحکومت میں کون کون سی رہائش گاہیں کرائے پر حاصل کی گئی ہیں اور ان اسٹیٹ ڈیلرز کو اس مقامی آدمی کے قد و قامت کی تفصیل بتا کر معلوم کروں کہ کیا اس آدمی نے وہ جگہ کرائے پر حاصل کی ہے۔ میں نے چیکنگ شروع کر دی تو ہارڈی اسٹیٹ ڈیلرز نے بتایا کہ بینک کالونی کی ایک کوٹھی برائٹ وائٹ کلب کی مالکہ سوزن نے حاصل کی ہے، جس میں اس نے کار اور اسلحے کی موجودگی کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ اس بات پر میں چونکا اور پھر میں نے سوزن کو جا کر گھیرا۔ سوزن پر تشدد کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ اس نے کریمیا کے کسی لارڈ کی ٹپ پر پرنس آف ڈھمپ نامی آدمی کو فون پر اسے کوٹھی کرائے پر لے کر دی ہے۔ چنانچہ میں اس کوٹھی پر پہنچا اور میں نے اسپیشل ٹیلی ویو اندر فائر کر کے چیکنگ کی تو اس قد و قامت کا آدمی اندر موجود تھا۔ میں نے روجر کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے تفصیل بتا دی اور ابھی میں نے ٹرانسمیٹر آف ہی کیا تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میں بے ہوش ہو گیا اور اب مجھے ہوش آیا ہے، مارک نے رک رک کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ روجر کی طرف سے کال نہیں آئی ابھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ریڈ 3 سے بات کرے گا اور پھر اسے جو حکم دیا جائے گا وہ ایسے ہی کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ خود یہاں آئے یا مجھے کال کر کے حکم دے، یہ اس کی مرضی ہے، مارک نے جواب دیا۔ ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی جیب میں ہے باس،
ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر نے کہا۔ کیا فریکوینسی ہے راجر کی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے، مارک نے جواب دیا۔ راجر کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ تو مارک نے تفصیل بتا دی اور عمران نے پیر کو ایک زوردار جھٹکے سے آگے کی طرف موڑ دیا۔ مارک کے جسم کو زوردار جھٹکے لگے اور چند لمحوں بعد ہی اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ اس کا لباس اتارو ٹائیگر، جلدی کرو، اس کا قد و قامت مجھ سے ملتا جلتا ہے اور میں اس کا میک اپ کر لوں، جلدی کرو، عمران نے پیر ہٹاتے ہوئے ٹائیگر سے کہا اور ٹائیگر نے جھک کر مارک کی لاش اٹھا کر ایک صوفے پر ڈال دی اور پھر تیزی سے اس کا لباس اتارنا شروع کر دیا، جبکہ عمران تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں میک اپ کا سامان موجود تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو مارک کا میک اپ کر چکا تھا اور ٹائیگر نے اس کا لباس اتار لیا تھا۔ اس کی جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر باہر رکھو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے جلدی سے مارک کے کوٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسفکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکال کر باہر رکھا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھا کے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، راجر کالنگ، اوور۔ بٹن دبتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد تہکمانہ تھا۔ یس باس، مارک اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے مارک کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مارک، وہ لوگ اندر ہی موجود ہیں یا نہیں، اوور، راجر نے پوچھا۔ اندر ہی ہیں باس، اوور، عمران نے جواب دیا۔ تم خیال رکھنا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ ریڈ 3 نے اس کوٹھی کو فوری طور پر میزائلوں سے اڑانے کا حکم دیا ہے، اوور، راجر نے کہا۔ یس باس، اوور، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر لباس تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ جوزف اور جوانا کو بلاؤ، جلدی کرو، عمران نے لباس تبدیل کرتے ہوئے کہا تو ٹائیگر تیزی سے باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف اور جوانا ٹائیگر کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ تم تینوں جلدی سے ضروری سامان سمیٹو اور کوٹھی سے باہر فرنٹ کی طرف سامنے زیر تعمیر کوٹھی کے دیوار کے پیچھے پہنچ جاؤ۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں تب تک تم نے سامنے نہیں آنا، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی کے سامنے ایک طرف بنے ہوئے چھوٹے سے پارک کی بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں اور افراد بھی موجود تھے، جبکہ اس نے جوزف اور جوانا اور ٹائیگر کو کوٹھی سے نکل کر زیر تعمیر عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر تینوں اس کوٹھی کی دیوار کے عقب میں جا کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ عمران نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو ایک جیب میں مشین پسٹل موجود تھا۔ عمران نے اسے باہر نکالنے کی بجائے اندر ہی رہنے دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اچانک ایک سرخ رنگ کی کار اس کے قریب آ کر رکی اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کار پر ریڈ سنڈیکیٹ کا مخصوص نشان موجود تھا۔ کار رکتے ہی عمران نے دیکھا کہ پارک میں موجود افراد انتہائی تیزی سے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ اسی لمحے کار کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کا آدمی باہر آ گیا اور عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی راجر ہے، کیونکہ وہ مارک سے راجر کا حلیہ وغیرہ پہلے ہی پوچھ چکا تھا۔ عمران تیزی سے اس کے قریب گیا۔ کیا پوزیشن ہے مارک؟ راجر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ اندر ہی ہیں باس، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، راجر نے کہا اور پھر مڑ کر اس نے کار میں موجود افراد کو باہر آنے کے لیے کہا۔ کار میں سے 3 افراد باہر نکلے، ان کے کاندھوں پر میزائل گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ سائیڈ اور عقبی طرف سے میزائل فائر کرو اور پوری کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، راجر نے تہکمانہ لہجے میں کہا تو تینوں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سڑک کراس کر کے کوٹھی کی طرف بڑھنے لگے، جبکہ راجر وہیں کھڑا رہا۔ اب پارک میں اور ارد گرد ایک آدمی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی میزائلوں کے خوفناک دھماکوں سے پوری فضا گونج اٹھی۔ عمران کھڑا دیکھتا رہا۔ کوٹھی پر واقعی تینوں اطراف سے میزائلوں کی بارش کی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد ہی کوٹھی کی واقعی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں افراد دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ اسی لمحے عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ راجر کی نظریں کوٹھی پر لگی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی سڑک کراس کرتے ہوئے تینوں افراد چیختے ہوئے نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ یہ کیا مطلب؟ راجر نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما اور راجر چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرائی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور راجر کنپٹی پر بھرپور سرب کھا کر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر راجر کو اٹھایا اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر اس میں ڈال دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر، جوزف اور جوانا دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے
ان تینوں کو اٹھا کر اس تباہ شدہ کوٹھی میں پھینک دو اور اس کے ساتھ ہی ان کی لاشوں پر میزائل فائر کر دینا۔ عمران نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ گو یہاں میزائل فائر ہوئے تھے اور شدید تباہی ہوئی تھی، لیکن نہ ہی پولیس آئی تھی اور نہ ہی کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی اور نہ ہی کوئی آدمی کسی کوٹھی سے باہر آیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ سب دہشت ریڈ سنڈیکیٹ کی کار پر بنے ہوئے مخصوص نشان کی وجہ سے ہے۔ جوزف، جوانا اور ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے عمران کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک بار پھر میزائلوں کے خوفناک دھماکوں سے فضا گونج اٹھی اور چند لمحوں بعد وہ تینوں دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ میں کار لے کر آ رہا ہوں، تم سامان اٹھا کر باہر لے آؤ، ہم نے اب یہاں سے فوری طور پر نکلنا ہے، عمران نے کہا۔ تو وہ تینوں واپس اس زیر تعمیر کوٹھی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کی چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ عمران نے کار اسٹارٹ کی اور پھر اسے لے کر وہ اس زیر تعمیر کوٹھی کے پاس پہنچ گیا۔ اسی لمحے جوزف، جوانا اور ٹائیگر سامان اٹھائے باہر آ گئے۔ جلدی کرو، عمران نے کہا تو سامان رکھ کر ٹائیگر عمران کے ساتھ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ جوزف اور جوانا اکبی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بے ہوش روجر دونوں سیٹوں کی درمیانی جگہ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی عمران نے بجلی کی سی تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالونی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ کالونی کی حدود کے پاس کئی کاریں رکی ہوئی تھیں جو عمران کی کار کے نکل جانے پر اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ عمران تیزی سے کار بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے سڑک کے کنارے لاسٹن ولا کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سائیڈ روڈ اندر جا رہی تھی۔ عمران نے کار اسی سائیڈ روڈ پر موڑ دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے اور انتہائی شاندار مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ ولا کے سامنے ایک کار موجود تھی۔ جیسے ہی عمران نے کار وہاں پر جا کر روکی، اچانک سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی اور ایک نوجوان عورت دو بچوں سمیت باہر آ گئے۔ ان کے چہروں پر بے پناہ خوف تھا۔ میرا نام لاسٹن ہے جناب، آپ حکم کریں جناب، آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی جناب۔ اس آدمی نے، جو ویسے ہی خاصا خوش پوش اور امیر آدمی نظر آ رہا تھا، قریب آ کر انتہائی کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہارا ولا استعمال کرنا ہے، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر یہ آپ کا ہی ہے، ہماری جانیں بخش دیں جناب، لاسٹن نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، ہم نے صرف 2-3 روز کے لیے استعمال کرنا ہے، اس عمران نے کہا۔ آپ بے شک جب تک چاہیں رہیں جناب، ہمیں بخش دیں، ہم تو ویسے ہی 2 ہفتوں کے لیے کریمیا جا رہے ہیں، ہمارا سامان کار میں موجود ہے، ہم تو جا رہے تھے جناب، لاسٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جا رہے ہو تو پھر تمہاری جانیں بچ گئیں، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور سنو، تم جانتے ہو کہ اگر تم نے کوئی حماقت کرنے کی کوشش کی تو تمہارا کیا انجام ہوگا، عمران نے کہا۔ سر یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے سر کہ آپ نے ہماری جانیں بخش دی ہیں سر، ہم تو کسی حماقت کا تصور ہی نہیں کر سکتے سر، لاسٹن نے کہا۔ ملازم کتنے اندر، عمران نے کہا۔ ملازموں کو 2 ہفتوں کی چھٹی دے دی ہے جناب، اندر کوئی نہیں ہے، ہم نے اسے لاک کر کے جانا تھا جناب، لاسٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ ابھی اور اسی وقت، عمران نے چیخ کر کہا۔ تو لاسٹن نے اسے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں سمیت تیزی سے کار میں بیٹھے اور دوسرے لمحے کار انتہائی تیز رفتاری سے مڑی اور پھر آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور چند لمحوں بعد ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو باہر آنے کے لیے کہا تو ٹائیگر، جوزف اور جوانا باہر آ گئے۔ باس، کس قدر دہشت پھیلا رکھی ہے اس ریڈ سنڈیکیٹ نے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ میرے تو اپنے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان لوگوں کا یہاں پر اس قدر ہولڈ ہے۔ بہرحال کار کو اندر گیراج میں پہنچا کر سامان لے آؤ اور جوانا، تم اس روجر کو اٹھا کر اندر لے چلو، عمران نے کہا اور وہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت اندر سے بے حد شاندار تھی اور اسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا روجر کو اٹھائے اندر داخل ہوا اور عمران کے اشارے پر اس نے ایک صوفے پر لٹا دیا۔ رسی ڈھونڈ کر لے آؤ اور اسے جکڑ دو، یہ انتہائی تربیت یافتہ آدمی لگ رہا ہے، بس یہ اچانک افطار پڑنے پر مار کھا گیا ہے، عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا۔ اسی لمحے جوزف سامان اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران نے جوانا کی مدد سے بے ہوش روجر کو ایک کرسی پر بٹھا کر رسی سے اچھی طرح جکڑ دیا۔ اس کی تلاشی لو، عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جوانا نے اس کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن اس کی جیب سے سوائے ایک مشین پسٹل کے اور کچھ بھی نہ نکلا۔
اسی لمحے ٹائیگر بھی اندر آ گیا۔ جوانا، تمہارے پاس خنجر موجود ہوگا، وہ مجھے دے دو اور پھر سے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا تو جوانا نے کوٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکالا اور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ تم دونوں باہر جا کر فرنٹ اور رکبی طرف سے خیال رکھو، ہو سکتا ہے کوئی اچانک آ جائے، عمران نے ٹائیگر اور جوزف سے کہا۔ تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے واپس مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ جوانا نے دونوں ہاتھوں سے روجر کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب روجر کے جسم میں حرکت کی تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد روجر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر شعور کی چمک ابھر آئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مذاق کر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے مارک؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ روجر کے منہ سے انتہائی حیرت بھری آواز نکلی۔ تمہارے مارک کی لاش تو اسی کوٹھی میں پڑی تھی جسے تم نے میزائلوں سے تباہ کرایا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو روجر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ مگر تم کون ہو؟ تم تو مارک ہی ہو، روجر نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ روجر بس بدماش ہی ہے، اس میں وہ سیکرٹ ایجنٹوں والی ذہانت کا فقدان ہے۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے جواب دیا تو روجر کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا۔ اوہ مگر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ روجر کے منہ سے پورا فکرہ ہی نہ نکل رہا تھا۔ ہم نے تمہارے مارک کو مارک کر لیا تھا، پھر ہم نے اسے اغوا کر لیا، اس کے بعد اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے مارک کا میک اپ کیا اور اس کا لباس پہن لیا، پھر تمہاری کال آ گئی جس پر تم نے بتایا کہ تم کوٹھی کو میزائلوں سے تباہ کرنے آ رہے ہو۔ چنانچہ مارک کی لاش چھوڑ کر ہم باہر آ گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ تمہیں معلوم ہے۔ اس جب تمہاری حیرت ختم ہو جانی چاہیے، عمران نے کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ روجر نے اس بار ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ریڈ 3 کو تم فوری فون پر رپورٹ دیتے ہو؟ کیا نمبر ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ میں کسی ریڈ 3 کو نہیں جانتا، اس بار روجر کا لہجہ سخت تھا۔ اوکے، تمہاری مرضی، میرا تو خیال تھا کہ تم تربیت یافتہ آدمی ہوگے، اس لیے تم صورتحال کو سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو بچا لوگے، لیکن تم تو صرف بدماش ہو۔ اب تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ روجر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کا دایاں نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ عمران نے دوسرا وار کیا اور اس بار بایاں نتنا بھی کٹ گیا۔ روجر مسلسل چیخ رہا تھا۔ عمران نے خنجر ایک طرف رکھا اور پھر مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مار دیا، اور روجر کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی اور اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ اب دوسری ضرب تمہاری روح کو بھی کچل دے گی۔ بولو، کس نمبر پر کال کرتے ہو ریڈ 3 کو؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا اور ایک بار پھر مڑی ہوئی انگلی کا ہک رگ پر مار دیا، اور اس بار روجر کی حالت واقعی انتہائی غیر ہو گئی۔ اس کا منہ کھلا، لیکن تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ بولو ورنہ، عمران نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، یہ ناقابل برداشت ہے، رک جاؤ، یکلخت روجر نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ اس کے منہ سے الفاظ اس طرح نکل رہے تھے جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو۔ نمبر بتاؤ، عمران نے غراتے ہوئے کہا تو روجر نے نمبر بتا دیا۔ جوانا، فون لے کر آؤ، عمران نے جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روجر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا، آنکھیں ابل کر خاصی حد تک باہر کو نکل آئی تھیں۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو تب بھی بتا دو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے سچ بولا ہے، سچ، روجر نے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ اسی لمحے جوانا ایک کارڈلیس فون اٹھائے اندر داخل ہوا اور اسے فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کیا کہتے ہو تم ریڈ 3 کو؟ باس یا چیف؟ عمران نے کہا۔ باس، روجر نے کہا۔ سوچ لو، ابھی تم نے خود بات کرنی ہے، اگر تم نے کوئی اشارہ کیا تو تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ میں نے درست بتایا ہے، روجر نے کہا۔ اس کے منہ میں رومال ڈال دو جوانا، عمران نے کہا تو جوانا نے جیب سے رومال نکالا اور پھر روجر کے جبڑے بھینچ کر اس نے اس کا منہ کھول دیا اور رومال اندر ڈال دیا۔ عمران نے وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو روجر نے بتائے تھے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔
रॉजर बोला हूं बॉस, इमरान ने रॉजर की आवाज़ और लहजे में कहा। तो सामने बैठे हुए रॉजर के चेहरे पर तकलीफ के बावजूद शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। यस, क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से तेज लहजे में पूछा गया। हुक्म की तामील कर दी गई है बॉस, इमरान ने गोलमोल से अंदाज में बात करते हुए कहा। इनकी लाशें चेक की हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। बॉस, मिसाइलों की वजह से लाशों के टुकड़े उड़ गए हैं। वैसे जब कोठी को मिसाइलों से तबाह किया गया तो वो सब अंदर ही मौजूद थे, इमरान ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, फिर ये लोग यकीनन हलाक हो गए हैं। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में बेहद इत्मीनान के तासुरात मौजूद थे। अब मजीद क्या हुक्म है बॉस? इमरान ने पूछा। अब जब टारगेट हिट हो चुका है तो फिर मजीद क्या करना है? इट इज़ ओके, दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए फ़ोन ऑफ करके साइड तपाई पर रख दिया। अब इसके मुंह से रुमाल निकालो, इमरान ने कहा तो जवानों ने रॉजर के मुंह से रुमाल निकाल लिया। तो रॉजर ने बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। तुम क्या चीज़ हो? तुमने तो बिल्कुल मेरे लहजे और आवाज़ में बात की है। इस तरह के बॉस भी नहीं पहचान सका, रॉजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए तो मैं कह रहा था कि तुम ख्वामख्वाह का अजाब ना झेलो और सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने देख लिया कि तुम्हारे इनकार पर तुम्हारे साथ क्या किया गया। अब भी वक्त है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि रेड चीफ कहाँ रहता है, इमरान ने कहा। वो मुझे तो नहीं मालूम, रॉजर ने हिचकिचाते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम फिर अजाब झेलने के लिए तैयार हो गए हो। ओके, तुम्हारी मर्जी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और उंगली मोड़कर हाथ ऊंचा किया। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ, यकलख्त रॉजर ने चीखते हुए कहा। बोलो वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि रेड चीफ का हेडक्वार्टर पम ब्रिज स्क्वायर पर है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस पर एक मशहूर तिजारती कंपनी स्वाप इंटरनेशनल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहां कंपनी का सिर्फ नाम ही है, रॉजर ने जवाब दिया। क्या तुम कभी अंदर गए हो? इमरान ने पूछा। नहीं, वहां सिवाय बोर्ड के डायरेक्टर के और कोई भी नहीं जा सकता, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। फिर तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हो गया? इमरान ने पूछा। मुझे इत्तफाकन इस बात का इल्म हुआ था। मैंने वहां से अपने एक दोस्त को निकलते हुए देखा था, जिसके मुतालिक मुझे मालूम था कि वो रेड सिंडिकेट के मेन हेडक्वार्टर में काम करता है, लेकिन इसने आज तक इस बारे में ना बताया था, क्योंकि इस मामले में बाकायदा हलफ लिया जाता है और अगर कोई बता दे तो इसे हलाक कर दिया जाता है। मैंने स्पेशल सेक्शन के चीफ के लिहाज से बेशुमार अफराद इस मामले पर हलाक किए हैं, रॉजर ने जवाब दिया। रेड सिंडिकेट की इतनी दहशत क्यों है कि लोग इसका निशान देखते ही कांपने लग जाते हैं? इमरान ने पूछा। रेड सिंडिकेट को हुक्म है कि सिर्फ गोली की जबान इस्तेमाल किया करो, और हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ हमारे खिलाफ कोई उंगली तक खड़ी नहीं कर सकता और हम जिसे चाहें बिला तारीख हलाक कर सकते हैं, रॉजर ने जवाब देते हुए कहा। जवाना, तुम इसका ख्याल रखना, अगर ये कोई गलत हरकत करे तो इसकी गर्दन तोड़ देना। मैं कंफर्म कर लूँगा इसने जो कुछ बताया वो आगे दुरुस्त भी है या नहीं, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कैसे कंफर्म करोगे? वहाँ काम करने वाला कोई आदमी भी इस बात को कंफर्म नहीं करेगा, रॉजर ने कहा। मुझे मालूम है, इसके बावजूद मैं कंफर्म कर लूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर वो दूसरे कमरे में आ गया। उसने जोसेफ को बुलवाकर अपना सामान मंगवाया और एक बार फिर इसे तफसीली नक्शा और हिसाब किताब वाले कागजात सामने रख लिए। जब कोठी पर हमला हुआ था तो इस वक्त भी इमरान फ्रीक्वेंसी की मदद से रेड चीफ के हेडक्वार्टर का पता चलाने में मसरूफ था। अब गो के रॉजर ने इसे एक जगह की निशानदही कर दी थी, लेकिन वो इसे फ्रीक्वेंसी की मदद से चेकिंग की मदद से कंफर्म कर लेना चाहता था। और फिर तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल काम के बाद इसने जब नक्शे पर पेंसिल से गोल दायरा लगाया तो इसके मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि दायरे वाली जगह पर वाकई नक्शे में परम ब्रिज स्क्वायर लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि रॉजर ने जो कुछ बताया था वो दुरुस्त था। उसे नक्शा तय करके एक तरफ रखा और कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे मालूम था कि परम ब्रिज स्क्वायर लामहला काफी बड़ी इमारत होगी, और रॉजर ने भी यही बताया था कि वो बहुत वसी और अरीज इमारत है और वहाँ रेड चीफ के बारे में किसी ने कुछ बताना नहीं है, और ना ही वहाँ पहुंचने के बाद इसके पास इतना वक्त रह जाना है कि वो लोगों से रेड चीफ के बारे में पूछता रहे। इसे मालूम था कि अगर इसने पहले ही रेड में रेड चीफ को काबू में कर लिया तो डायमंड पाउडर भी उसे मिल जाएगा और रेड सिंडिकेट भी इसके खिलाफ हरकत में ना आएगा, क्योंकि रॉजर की कॉल के बाद लामहला रेड 3 मुतमईन हो गया था, जबकि अगर रेड चीफ के कानों में मामूली सी भनक भी पड़ गई
تو پھر نہ صرف وہ خود غائب ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ پورا ریڈ سنڈیکیٹ پاگل کتوں کی طرح ان کے خلاف حرکت میں آ جائے۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے وہ ان تھرڈ کلاس بدماشوں سے لڑتا پھرے، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے گا، اور اسی چیز سے بچنے کے لیے وہ ریڈ 3 کے افراد کے خلاف حرکت میں نہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ براہ راست ریڈ چیف پر ہاتھ ڈال کر اپنا مشن مکمل کر لے، اس لیے اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ اسے وہاں کس طرح تلاش کرے، لیکن بظاہر کوئی تجویز اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ براہ راست ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنے کی بجائے پہلے ریڈ 3 اڈلر کو پکڑے۔ ریڈ 3 لامحالہ ریڈ چیف کے بارے میں اتنا جانتا ہوگا کہ اس سے اس کی شناخت میں مدد مل سکے۔ چنانچہ وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔